السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے رحم کا ٹل جانا، یا رحم کا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا، آگے پیچھے ہو جانا۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس کی تعریف، اس کے اسباب اور علامات اور علاج کے بارے میں انشاءاللہ آگاہی آپ کو دوں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ موضوع میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ جن خواتین میں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، یا جن خواتین کے کئی ایسے پیچیدہ امراض جن کو وہ ہر کسی کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتی ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ ہماری شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس میں انشاءاللہ میں بہترین معلومات آپ کو مہیا کروں گا، جس سے خواتین کے کئی ایسے امراض جو ان کو بیماریوں میں مبتلا رکھتے ہیں، جن میں وہ پیچیدہ بیماریوں میں گھری رہتی ہیں، انشاءاللہ اس میں کافی بہتری آئے گی۔ اگر وہ میری ویڈیو کو بغور سنیں گے انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، کہ یہ رحم کا ٹل جانا یا رحم کا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا۔ بنیادی طور پہ بعض دفعہ رحم کی گردن جو ہے یہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے، بعض دفعہ رحم کا اندرونی حصہ دائیں سائڈ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا بائیں حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے رحم جو ہے وہ اپنی جگہ مطلوبہ جو اس کی جو اللہ نے مقرر کی ہے جگہ، وہاں سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس مرض کی تعریف ہے۔ اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس رحم کے ٹل جانے کے جو بنیادی اسباب ہیں، ان کے اندر کثرت ملاپ یعنی کثرت ہم بستری، یہ بھی اس مرض کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رحم کی کمزوری، یہ اگر رحم کمزور ہو جاتا ہے تو رحم کی کمزوری کی وجہ سے جو اس کے رباطات یعنی جو اس کے اعصاب ہیں، جو اس کے پٹھے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کمزوری کی وجہ سے رحم اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب جو اس میں بنیادی طور پہ جو ایک بہت بڑا اس میں ایک وہ سبب ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بعض دفعہ خواتین اچھلتی کودتی ہیں، یا چھلانگ لگا لیتی ہے کوئی خاتون، یا گر جاتی ہے کوئی خاتون، تو اس کی وجہ سے بھی رحم جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ معدہ کی کمزوری، جگر کی کمزوری، یا پورے اعصابی نظام کے اندر کمزوری، یہ اس کا بنیادی اسباب میں سے سبب ہوتے ہیں۔ تو اس کی علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ کہ اس کی علامات کے اندر بنیادی طور پہ رحم کا جو اگلا حصہ جسے گردن رحم کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ رحم کی جو اندرونی جو رباطات ہیں، جو اندرونی اعصاب ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک سائڈ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، یا دوسری سائڈ یعنی دائیں بائیں میں سے کوئی سائڈ وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ خاتون کی اس ان علامات میں سے کہ ناک کے نیچے پیڑوں کے اندر گولا سا پھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اس کی ایک علامات میں سے۔ اس کے علاوہ قبض ہو جاتی ہے، پیشاب رک رک کر آنا شروع ہو جاتا ہے، یا کثرت کے ساتھ پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مینسز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، مینسز کبھی بہت زیادہ مقدار میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ رک رک کر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات میں سے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ اس کا علاج جاننے سے پہلے میں غذائی علاج کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا کہ کون سی ایسی غذائیں اگر ہم کھائیں تو اس مرض کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ان کے اندر ایسی امراض کے اندر آپ نے غذائیں زود ہضم لینی ہیں، یعنی نارمل غذائیں جیسے کہ کھچڑی ہے، دلیہ ہے، کسٹر ہے، یا اس ٹائپ کی جو غذائیں ہیں وہ آپ کھائیں۔ یا آپ سالن جو بھی آپ بناتی ہیں، آپ سالن خاص طور پہ سالنوں کے اندر آپ نے بہت زیادہ گرم جو غذائیں ہیں وہ بھی نہیں لینی، جو زیادہ ٹھنڈی چیزیں وہ بھی نہیں لینی۔ بالکل نارمل جو سالن آپ سبزی گھر میں بناتے ہیں، تو وہ نارمل سالن آپ شوربے والا بنائیں۔ وہ شوربے والا سالن بنانے کے بعد اپنی روٹی جو اتنی آپ کو مطلوب ہے، وہ آدھی یا پوری روٹی آپ نے چوری کی شکل میں بنا کے وہ آپ نے کھانی ہے۔
ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیٹ کے اوپر وزن نہیں پڑے گا، معدے کے اوپر وزن نہیں پڑے گا، جس کی وجہ سے جو رحم کی جو پٹھے ہیں ان کے اوپر بھی وزن نہیں پڑے گا اور وہ رحم ایسا ایسا اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا غذائی علاج۔ اس کے علاوہ دوسرا علاج جان لیتے ہیں، اس کے اندر کون سا ایسا ہم علاج کریں کہ جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے یہ دور ہونے میں وہ دوائی معاون ثابت ہو۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہم نے کیا علاج کرنا ہے کہ اس کو اعصابی طور پہ طاقت دینے والی جو غذائیں جو دوائیں ہیں وہ ہم نے استعمال کروانا ہے، جس کے اندر معجون فلاسفہ ہے، معجون ادراکی ہے یا حب ادراکی ہے، اس کے علاوہ شربت فولاد، یعنی اس ٹائپ کی یعنی فولاد کی جو گولیاں ہوتی ہیں یا شربت ہوتے ہیں، ایسی دواؤں کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پرہیز کے اندر آپ نے کرنا ہے کہ ہم بسری سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو یہ آپ ساتھ حب ادراکی، یہ آپ ایک ہی گولی صبح دوپہر شام آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ حب اسگند، یہ بھی گولیوں کی شکل میں حب اسگند کے نام سے مارکیٹ میں یہ پنسار والوں سے مل جاتی ہے یا جن کے پاس دیسی ادویات ہوتے ہیں ان سے مل جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے حب اسگند۔ یہ ایک ہی گولی آپ نے اس حب ادراکی کے ساتھ ملا کے آپ نے صبح دوپہر شام کم از کم یہ 10 دن لگاتار آپ نے کھانی ہے۔ 10 دن لگاتار کھانے کے بعد پھر آپ نے 3 دن کا وقفہ دینا ہے، پھر اس کو 10 دن آپ نے لگاتار استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ طریقہ کار کے مطابق دوائی اگر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین دوائی موجود ہے۔ اگر آپ ہم سے وہ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں یا ویسے کال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بہترین آپ کو علاج مہیا کیا جائے گا، بہترین دوائی آپ کو بنا کے وہ ہم پارسل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔